وہ حال ختم ہو جائے گا، دل دوبارہ گناہوں میں پڑ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں شاعر کا کلام میں نے سنا نا تو دل بڑا خوش ہوا، دل کر رہا تھا میں وجد کروں، اٹھ کے رقص کروں۔ پتہ ہے یہ چیزیں جو ہے نا جو شریعت کے حکم توڑ کے حاصل کی جائیں وقتی ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اب میرا مقام بن گیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے جو تعلیم دی ہے، انہوں نے کہا شریعت کے حکم پر عمل کر کے جو حال حاصل کرو گے وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ شریعت کی پابندی کر کے تمہیں دائمی حال مل جائے گا۔ بعض لوگوں کو حال پڑتا ہے لیکن پھر حال ختم بھی ہو جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا جو حال ہے نا، بلکہ کوئی دوست تو سنا رہے تھے کہ ایک جگہ کسی آدمی نے کوئی کلام پڑھ رہا تھا صوفیانہ، تو سامعین میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا بھی جب یہ حضرت پیر بلے شاہ صاحب کا کلام پڑھے نا تو مجھے بتانا۔ کچھ دیر گزر گئی اور جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو یاد ہی نہیں رہا۔ کافی دیر گزر گئی تو جس نے ڈیوٹی لگائی تھی نا وہ کہتا ہے بھی اس نے ابھی کلام شروع نہیں کیا بلے شاہ صاحب۔ میں نے کہا کلام کب سے شروع کیا ہوا ہے؟ تو نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں نے تو حال ڈالنا تھا اس پر۔ تو اٹھ کے وہ شروع ہو گیا۔ صوفیاء کے کلام کے بڑا فیض ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے، اور حضرت پیر بلے شاہ صاحب کے مزار کی جو خاک ہے نا وہ بھی اس گناہ گار کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ اور شان والی سعادت والی ہے۔ وہ تو بڑی شان والے بزرگ ہیں، لیکن بعض لوگ ان بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہیں، دل میں حال کوئی نہیں ہوتا، ظاہراً حال ڈال دیتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے فرمایا ہے شریعت کی پابندی کر کے جو حال حاصل کرو گے وہ دائمی حال ہے، وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس سلسلہ عالیہ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اس سلسلہ عالیہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ آپ چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مزار پہ حاضر ہیں، آج کل ہمارے ہاں ایک ٹریک یہ چل پڑا ہے کہ ہم اعتقادی مسائل کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور خانقاہی مزاج کو ہم نے قطعاً جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہے۔ جو خانقاہی مزاج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اعتقادی مسائل کے دباؤ میں آ کر خانقاہی مزاج جو ہے اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ یہاں آئے ہیں باطن کی پاکیزگی کے لیے، یہاں آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ وفا کا لازوال عہد باندھنے کے لیے۔ اولیاء اللہ رسول اللہ کے دروازے کا غلام بناتے ہیں کہ بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے، انسان دے دے پر رسول اللہ سے بے وفائی نہ کرے۔ یہ رسول اللہ کے دروازے پر نوکری کرنا، چاکری کرنا سکھاتے ہیں۔ تو کس طرح سکھاتے ہیں؟ مختلف سلاسل، ان تمام سلاسل کی عظمت ہے، شان ہے، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی انفرادیت کیا ہے؟ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں مشائخ طریقہ نقشبندیہ سیر روحانی کی ابتدا عالم امر سے اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سلسلہ عالیہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اقرب، سب سے مراد اور سب سے زیادہ محبوب سلسلہ ہے۔ ہمہ فضلیاں، ہمہ مراداں، کیا مطلب ہے اس کا ہمہ فضلیاں؟ امام ربانی فرماتے ہیں اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، جس بندے پہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اسے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا کر دیتا۔ ہمارے پاس نظر نہیں، آنکھ نہیں، اور آج کل وہ مزاج بھی نہیں کہ ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عظمت کو دیکھ سکیں یا محسوس کر سکیں، تو کسی نظر والے سے نہ پوچھیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں نقش بنداں عجب قافلہ سالار انت، نقش بنداں عجب قافلہ سالار انت، یہ جو نقش بندی ہیں یہ عجیب قافلہ سالار ہیں۔ کیوں عجیب ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک پوشیدہ راستے سے قافلے کو حرم تک لے جاتے ہیں۔ شیطان ایک اور راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے مریدوں کو شیطان کی آنکھ سے بچا کے حرم تک لے جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے پیغام کیا دیا ہے؟
اس لیے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب آپ بیعت ہوتے ہیں پہلا سبق ہی آپ کو ذکر قلبی کا دیا جاتا ہے۔ کئی آستانوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مشائخ نماز کے بعد کچھ دیر ذکر خفی کر رہے ہیں۔ یہ جو ذکر قلبی ہے نا، یہ وہ راہ پنہاں ہے جس سے حرم کی طرف قافلے کو لے کے جا رہے ہیں۔ ذکر قلبی، ذکر خفی،